جناب عوف بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آیا اور آپ ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے کہا اعدد ستا، عوف 6 چیزیں گن لو، بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے پہلے وہ رونما ہوں گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا موتی، پہلی چیز میری وفات ہے. ثم فتح بیت المقدس، دوسری چیز بیت المقدس کی فتح ہے. ثم موتان، اس کے بعد عام موت ہے. چوتھی چیز مال کا عام ہو جانا ہے. پانچویں چیز ایک ایسا فتنہ ہے جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. چھٹی چیز صلح ہوگی تمہارے درمیان اور بنو الاصفر کے درمیان، اور بنو الاصفر تمہارے اوپر پھر حملہ کر دیں گے، غداری کر دیں گے، وعدہ توڑ دیں گے، دھوکہ دیں گے، اور وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے. 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا. یہ 9,60,000 بندے ہیں. ایک ملک کا بھی جھنڈا ہو سکتا ہے، ایک قبیلے کا جھنڈا بھی ہو سکتا ہے، ایک علاقے کا جھنڈا بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم موجودہ ممالک کے حساب سے دیکھیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ 80 ملک اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوگا اور ہر ملک کی کم از کم فوج 12,000 ہوگی، اور وہ مل کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. یہ ہے الملحمۃ الکبریٰ. تو پچھلی حدیث میں اور اس حدیث کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو بیت المقدس کا، کسریٰ کا کچھ تذکرہ ہم نے کر لیا. جزیرہ عرب بھی فتح ہوا الحمدللہ، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ. سعودی عرب، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، موجودہ یہ جو کنٹریز ہیں، ان سب کو اس دور میں جزیرہ عرب ہی کہا جاتا تھا. فارس کی فتح، یہ فارسی جو لوگ تھے یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے. موجودہ جو سیاسی تقسیم ہے اس حساب سے ایران کا علاقہ، آذربائیجان، ترکمانستان اور روس کے بعض علاقے، ان سب کو اس دور میں بلاد فارس کہا جاتا تھا. اور ان کا ایک بڑا جو حکمران ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا. اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسریٰ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ کسریٰ کوئی نہیں ہوگا. اور وہ ایسے ہی حضرت عمر کے دور میں کسریٰ جب فتح ہوا، حضرت عدی والی حدیث کل آپ نے سنی تھی، تو اس کے بعد آج تک دوبارہ وہ متحدہ کوئی ان کی طاقت نہیں بن سکی ہے، اور دوبارہ نہ بنی ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی کسریٰ ہوگا. تو جزیرہ عرب کا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کسریٰ کا معاملہ بھی صاف ہو گیا. تیسرے ہمارے بڑے دشمن ہیں الروم. اب سمجھنا یہ ہے کہ روم سے کیا مراد ہے. روم کے لیے حدیث میں 2-3 لفظ اور آئے ہیں. ایک آیا ہے قسطنطینیہ، اور ایک لفظ آیا ہے بنو الاصفر، اور ایک لفظ آیا ہے بنو اسحاق. اس دور کے اندر جو روم تھا اسی کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. رومن امپائر اس دور کی سپر پاور. موجودہ تقسیم کے لحاظ سے یورپ کے بہت سارے ممالک، ترکی کے کچھ حصے، شام، سیریا، لبنان، عمان، فلسطین، اردن، قبرص یا سائپرس، یہ سب جو موجودہ ممالک ہیں یہ سارے اس دور میں رومن امپائر ہی کے انڈر تھے اور الروم ہی کے ماتحت تھے. اور ان میں اکثر عیسائی تھے، اکثر عیسائی تھے. مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کچھ جنگیں شروع میں ہونی تھی مشرکوں سے.
اس کے لیے جزیرہ عرب کے مشرک ان کی نمائندگی کر رہے تھے. کچھ جنگیں ہونی تھی آگ پرستوں سے، اس کی نمائندگی کسرا کر رہا تھا اور فارس کے اور ایران کے علاقے کر رہے تھے. کچھ جنگیں ہونی ہیں عیسائیوں سے، اس کی نمائندگی روم کر رہے ہیں. اور سب سے آخری جنگ ہونی ہے یہودیوں سے، اور ان کی نمائندگی دجال کرے گا. تو یہ الروم والا جو مارکہ ہے دجال سے پہلے، اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا.